السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے، مخلص، محنتی اور جیدار انسان ہیں۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ شیخ صاحب ایک سیلف میڈ انسان ہیں۔ انہوں نے غربت میں آنکھ کھولی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے والدین کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی، بس اللہ نے سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر صبر و شکر کے ساتھ بچپن گزارا۔ والدہ نے اچھی تربیت کی، ہمیشہ اور ہر حال میں خوش رہنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سبق دیا۔ بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو اپنی مالی حالت کا احساس لیے والد صاحب کا ہاتھ پٹانے کا فیصلہ کیا۔ بڑے شیخ صاحب کا چھوٹا سا کاروبار تھا، بس اسی میں جت گئے۔ لڑکپن سے نوجوانی میں قدم رکھا تو کاروبار کی باریکیوں اور اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ پھر دن رات محنت کرتے رہے اور یوں اپنی محنت کا پھل بھی اچھا حاصل کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کے دن بدلنے لگے اور غربت کو شکست دیتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھتے رہے۔ آج ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، معاشرے میں بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب تاجر ہیں۔ شہر میں ان کی ایک بڑی دکان ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کاروبار ہیں۔ پراپرٹی کے کام میں بھی خاصا شغف رکھتے ہیں۔ کئی بڑی بلڈنگز اور پلازوں کے مالک ہیں۔ شہر کی تاجر برادری میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بہت سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہنس مکھ اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ جو گاہک بھی ان کی دکان پر ایک دفعہ جاتا ہے وہ ان کا مستقل گاہک بن جاتا ہے، کیونکہ شیخ صاحب کی کسٹمر ڈیلنگ لاجواب ہے۔ چھوٹے یا بڑے ہر قسم کے گاہک کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے گاہک کو بھی بڑی توجہ اور اپنائیت سے ڈیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دکان پر ہمیشہ گاہکوں کا رش رہتا ہے۔ شیخ صاحب کے پاس اکثر خریداری کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے۔ پرانے واقف کار ہیں، لہٰذا جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو بڑی گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ جب بھی جائیں تو چائے بسکٹ سے ضرور تواضع کرتے ہیں، اور اگر کھانے کا وقت ہو تو کھانے کا بھی اصرار کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے پاس جانا ہوا تو کچھ اور دوست بھی وہاں پر موجود تھے۔ شیخ صاحب نے حسب عادت چائے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پکوڑے، سموسے، کچوڑی اور جلیبی سے بھرے 2 تھال بھی آ گئے۔ موسم نہایت خوشگوار تھا اور شیخ صاحب کو بھی قدر فرصت میسر تھی، لہٰذا خوب گپ شپ لگائی اور چائے پکوڑوں سموسوں کا خوب لطف بھی اٹھایا۔ ایک بات محسوس کی کہ شیخ صاحب ہمیں تو سب نعمتیں کھانے کی طرف رغبت دلا رہے تھے، لیکن خود اتنا نہیں کھا رہے تھے۔ وہ بس پکوڑوں اور سموسوں کو چکھ رہے تھے۔ وہ ایک سموسہ یا پکوڑا اٹھاتے، اس کی ایک نکر کو توڑتے اور کم چکنائی والا حصہ تناول فرماتے اور باقی پلیٹ میں رکھ دیتے، یا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ٹوٹ کر تھال میں گرے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر کھاتے۔ میں نے تکلفاً ایک سموسہ شیخ صاحب کی طرف بڑھا دیا اور گزارش کی کہ وہ کھا لیں۔ شیخ صاحب نے معذرت کرتے ہوئے سموسہ واپس کر دیا اور ایک ٹھنڈی آ بھری۔
حسرت سے تھال کی طرف دیکھتے ہوئے غمگین زدہ لہجے میں بولے، جب کھا سکتا تھا تو کھانے کو نہیں تھا، اب کھانے کو ہے تو کھا نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی ایک صدمہ کی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ بہرحال محفل کے خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے باتوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ یہ محفل تو جلد ہی برخاست ہو گئی، مگر شیخ صاحب کی سادگی اور کھرے پن نے دنیا کی ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ انسان غربت میں ہو تو چیزوں کے لیے ترستا ہے، لیکن جب مال و دولت آتی ہے تو انہی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور وہی چیزیں بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، یعنی کہ امیر غریب کے لیے ایک ہی جیسی ہے۔ غریب جس چیز کے لیے ترستا ہے، امیر ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ غریب کو وہ نعمتیں میسر نہیں، لیکن امیر کو میسر ہونے کے باوجود وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہم مادی اشیاء یعنی مال و دولت کو پیمانہ بنا کر غربت یا امارت کو ناپتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کتنی بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، جبکہ ایسی چھوٹی سی چھوٹی نعمت دنیا کے مال و زر سے خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ پرسکون زندگی، صحت و تندرستی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت، جسم کے تمام اعضاء کا صحیح سلامت ہونا اور صحیح کام کرنا، سانس لینے کے لیے وافر مقدار میں ہوا، تابعدار اولاد جیسی نعمت، رزق حلال چاہے کم بھی ہو، اور اس طرح کی دیگر بہت سی نعمتیں ہیں جن کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان تمام نعمتوں کو شمار کر کے ایک غریب اور امیر کو پرکھا جائے تو شاید غریب شخص کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو، کیونکہ جو نعمتیں ایک غریب کے پاس ہوتی ہیں، امیر شخص ان کے لیے ترستا ہے۔ غریب شخص کو کوئی ٹینشن، ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، معدے کے مسائل، نیند کی کمی، مال و دولت کے لٹ جانے کا ڈر، پرہیزی کھانا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی فکر نہیں ہوتی۔ غریب شخص کو جو کچھ مل جائے بغیر کسی ڈر خوف کے کھا لیتا ہے، پھر ہضم بھی کر لیتا ہے، اور یوں بے فکری کی نیند سوتا ہے۔ فٹ پاتھ پہ بھی لیٹ جائے تو گہری نیند کے مزے اڑاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر، رب کی رضا میں راضی رہے، رزق حلال کی حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، بس حد سے زیادہ حرص اور طمع اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اس کو ضرر رساں بنا دیتا ہے۔ پھر یہی مال و دولت نعمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ بہرحال انسان اپنی محنت جاری رکھے، جو کچھ میسر ہو اسی کو مؤثر بنائے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ پھر ایسی نعمتیں لطف و سکون کا باعث ہی بنتی ہیں، کبھی تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو شکر کرنے اور ہر حال میں راضی رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔